الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبینا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، شکر کے جذبے کے ساتھ. مجھے امید ہے آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا اور آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا. انشاءاللہ آج بھی آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گی جو کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا. اللہ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کے لیے اخلاص عمل، حکام و عمرا کی خیر خواہی اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا. کیوں؟ کیونکہ ان کی دعا انہیں ان کے پیچھے سے گھیرے ہوتی ہے. سبحان اللہ. سوچیں، اخلاص مسلمان کے عمل کی روح اور اس کی سب سے اہم خوبی ہے. اخلاص کے بغیر اس کی ساری جتنی بھی کوشش ہے، جتنی بھی کارکردگی ہے، بکھرے ہوئے ذرات کی مانند ہے. عامہ جو اسلام ہے ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اخلاص دل کے اہم ترین اعمال میں سے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ پر توکل اور اس کے لیے اخلاص اور اس سے ڈرنے اور اسی سے امید وابستہ کرنے کے لیے دل کے اعمال ہی اصل ہے اور وہی دراصل بنیاد ہے. اب دیکھیے، جو ہمارے اعضاء و جوارح سب اس کے تابع ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آرگنز دیے ہیں سب کس کے تابع؟ دل کے تابع. کیونکہ نیت کی جو حیثیت ہے نا سسٹر، وہ روح کی ہے، اور عمل کی حیثیت کیا ہے؟ اعضاء جسمانی کی ہے. جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. چنانچہ دل کے احکام کی معرفت اور اعضاء و جوارح کے احکام کی معرفت سے زیادہ اہم ہے. تو جتنا زیادہ میں اور آپ اس مہینے میں اپنے دل کو سنواریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اعضاء بھی انشاءاللہ ان کے اندر بھی جان آئے گی، اور پھر وہ بھی اللہ کی معرفت کے آگے جھکیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے. ہم الحمدللہ دل کی اصلاح پہ بات کر رہے تھے، اور آگے سے ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. آج ہم تیسری چیز دیکھیں گے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. وہ کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ شرک کرنا. یاد رکھیے، شرک تمام برائیوں اور خرافات کا مجموعہ ہے. یہ اپنے اندر کئی ساری خرابیاں لیے ہوئے ہے. اب دیکھیے، شرک کی جو تباہ کاریاں ہیں نا، ان کی ایک طویل تر فہرست ہے، مگر ان میں سے ایک تباہ کاری کیا ہے کہ انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے لگے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ہدایت کو سلب کر دیتا ہے، اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے. پھر اسے سچ اور جھوٹ کی تمیز
ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اسے اللہ قطعاً بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کس یعنی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور گمراہی میں جا پڑا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ شرک انسان کو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے، ہدایت کے راستے سے مس گائڈ کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر سے شرک کو نکالنا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رب کی خالص عبادت کرنے والا بنائے۔ ہر طرح کے شرک خفی اور شرک جیسے کہا جائے وہ جو چھپے ہوئے شرک ہماری زندگیوں میں، اور وہ جو ظاہر قسم کے شرک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہم سب کو نجات دے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے تزکیے کی طرف، اور تزکیے کے اندر ہم نے جو چیز دیکھی تھی، ہم قوتوں کی بات کر رہے تھے کہ 4 طرح کی قوتیں ہیں۔ اگر انسان ان کو صحیح سے جیسے کہا جائے ایک پروپورشن میں رکھے تو آپ دیکھیے کہ آپ کا وہ بہترین اخلاق آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ بہترین الحمدللہ دین کا نمونہ بنتے ہیں نا۔ تو پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی قوت علم، اور یہ قوت علم یہ جو ہے انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کے فطرت میں انگرین کرتی ہے، یعنی آپ کے اندر طلب موجود ہے، اور آپ اس علم کی بنیاد پر ہی الحمدللہ اللہ کی معرفت کو پاتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس علم کو جو انگرین اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی فطرت میں رکھا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے خالق کو پانے والا بنائے۔ آج انشاءاللہ دوسری قوت کو دیکھیں گے، قوت عقل۔ یاد رکھیے قوت عقل بھی انسان کے اندر ہے۔ جب یہ جو قوت ہے اعتدال سے بڑھ جائے اور حدود سے تجاوز ہو جائے تو پھر انسان کے اندر دھوکہ دہی آنے لگتی ہے، چلاکی آنے لگتی ہے، عیاری پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کا جو ذہن ہے نا وہ سازشی اور مکارانہ ذہنیت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک مرض کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو پھر انسان اللہ کے علم پر بھی نعوذ باللہ شک کرنے لگتا ہے، اور اللہ کو اپنے سے بڑا ماننے سے انکار ہی کر دیتا ہے، اور آخر کار اللہ کے وجود ہی سے انکار کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب عقل میں زیادتی ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا تو اچھا ہے، لیکن اگر آپ کینسر کی بیماری کو ذہن میں لائیں تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا، زیادہ بڑھنا فائدے مند ہی ہو۔ کینسر میں دیکھیے جسم کے سیلز کتنی تیزی سے ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، انسان کے جسم کے خلیے کتنی تیزی سے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا بلکہ بڑھ کے وہ سیل کس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں؟ کینسر کی۔ اسی طرح یاد رکھیے بے مقصد عقل، غیر نفع مند عقل جب حد سے زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے تو پھر وہ ایک مرض کی صورت اختیار کرتی ہے، اور کئی اخلاقی بیماریوں کو جنم دینے کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے جو اللہ نے مجھے آپ کو عقل دی ہے نا، اگر یہ بھی مقصد ہے، یعنی آپ اس عقل کو اپنی ذات کی جسے کلچر بڑائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور غیر نافع مند عقل ہے جو آپ کو فائدہ ہی نہیں دے رہی، تو یاد رکھیے یہ جو عقل ہے نا یہ ایک مرض کی شکل اختیار کرے گی، اور اس کی وجہ سے کئی اخلاقی بیماریاں آپ کے لیے آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس دیکھیے اگر قوت عقل میں بہت زیادہ کمی ہو جائے، یعنی اب آپ نے ایک تو ایک ایکسٹریم رویہ تھا، اب دوسرا کیا ہے بالکل ہی ڈیکریز قسم کا رویہ نا، کہ مطلب بہت ہی عقل کا بہت زیادہ کمی ہے، تو اس کا اظہار کیا ہوگا؟ آپ حماقت کریں گے۔ اس کو آپ کہتے ہیں جیسے اسٹوپڈ ہوتا ہے نا، اسٹوپڈیٹی کہا جاتا ہے نا، کہ بے وقوفی کی صورت میں ہوتا ہے، اور انسان اللہ کے ساتھ دوسری مخلوقات کو شریک کرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح عقل جب کم ہوتی ہے تو انسان شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنی عقل کو یا نہ ہی کم اور نہ ہی بہت زیادہ کہ خود ہی جسے کہا جائے خود بڑی چیز بن کے بیٹھے اور اپنی ذات کو نعوذ باللہ انا ربکم الاعلی سمجھا، اور جسے کہا جائے اس عقل کو اتنا زیادہ جسے کہا جائے وہ مطلب بڑی چیز سمجھا کہ بس اللہ کی ذات کا نعوذ باللہ انکار کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ اتنی ہی کم عقل ہے کہ مالک کی پہچان ہی نہیں ہے، دوسری مخلوقات کو شریک کرنے لگے۔ تو آپ دیکھیں انسان کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ شرک کی طرف چلا جاتا ہے نا۔ یاد رکھیے اگر قوت عدل اعتدال میں رہے، بیلنس رہے، تو انسان میں کیا آتی ہے؟ حکمت آتی ہے، انسان کے
اندر دانشمندی آتی ہے، انسان کے اندر وسٹم جنم لیتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ حکمت کا تعلق بھی فطرت سے ہے، اور پھر اس سے جا کے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں گے. آج جو ہم نے قوت عقل کو دیکھا، تو اس میں انشاءاللہ کوشش یہ کرنی ہے کہ نہ ہی اعتدال سے بڑھیں گے. اگر بہت زیادہ اعتدال سے بڑھیں گے تو پھر ہمارے اندر یعنی جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے اندر بہت زیادہ تجاوز کریں گے، تو پھر ہمارے اندر ایک چلاکی مکاری کی اور سازشی مکار قسم کی ہماری ذہنیت جنم لے گی. اور اگر اس کے برعکس ہے کہ عقل بالکل ہی لو لیول پر ہے تو پھر شرک جنم لے گا. تو ان دونوں سے بچ کر مجھے اور آپ کو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے. جب آپ اپنی عقل کو اعتدال میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر وزڈم آئیں گی، اور آپ کا تعلق پھر انشاءاللہ فطرت سے اور ہوگا، جس سے آپ کی زندگی میں تقویٰ آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسا کرنے والا بنا دے. اللہم آمین. موو آن ہو جائیں گے انشاءاللہ خلاصہ قرآن پر، لیکن پہلے سے اس کی تلاوت دیکھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. انشاءاللہ خلاصہ قرآن میں آج جز نمبر 21 کو دیکھیں گے. اس پاری میں 4 صورتیں ہیں: سورہ الروم، سورہ لقمان، سورہ السجدہ اور سورہ الاحزاب کا ابتدائی حصہ. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، 2 بڑی سپر پاور تھیں، ایک روم اور ایران. دونوں کے درمیان بڑی زور و شور سے جنگ چل رہی تھی. رومی عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، کرسچن تھے، جبکہ جو ایرانی تھے وہ آتش پرست تھے، یعنی مشرک تھے. اور یا اس اعتبار سے ایک عالمی جنگ تھی، اور ایک اسی طرح کی ایک کشمکش مکہ کے اندر مذہب کو ماننے والوں کے درمیان تھی، مسلمان اور مشرکین کے درمیان بھی یہی جنگ جاری تھی. اب یہ دیکھیے کہ عالمی جنگ کے حوالے سے جو مشرکین تھے یعنی مشرکین مکہ، وہ کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ ایران کا ساتھ دے رہے تھے. اور مسلمان طبعی طور پر رومیوں یعنی عیسائیوں کے ساتھ تھے. اور ان دنوں میں کیا تھا کہ روم جو تھا ایک طرح سے کہہ لیجیے معاشی استحکامت کے طور پر کمزور تھا. کیوں؟ کیونکہ مسلسل جنگ کرنے کی وجہ سے ان کا خزانہ خالی ہو چکا تھا. اس لیے ایران کا پڑلا بڑا بھاری تھا. اس نے دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً روم پر قبضہ کر لیا، اور رومی سلطنت دارالحکومت تک محدود ہو کر رہ گئی. پوری دنیا کی نظریں اس جنگ پر لگی ہوئی تھی. لوگ سوچ رہے تھے کہ روم ابھی گیا تب گیا. روم کی کامیابی بلکہ بچاؤ کے بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. دن بہ دن ایرانی فوجوں کی جو ایک پیش قدمی ہوتی نا، وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی. اور ویسے ویسے مشرکین مکہ کے حوصلے بھی بڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ ایرانیوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور خاص کر مسلمانوں کو تانا مارتے کہ جس طرح ایران کے مشرک روم کے مذہب پسندوں کو شکست دے رہے ہیں، اس طرح ہم تمہیں بھی شکست سے 2 4 کریں گے. دوسری طرف مسلمان جن کی حمایت کر رہے تھے، ان کی پہ در پہ شکستوں کی وجہ سے مسلمان دل شکستہ ہو رہے تھے. ایسے وقت میں سبحان اللہ یہ صورت نازل ہے، اور اس نے دنیاوی اسباب کے برعکس اعلان کر دیا، اور 9 سال کے اندر اندر روم ایران پر غالب آ جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام
غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ الف لام میم، روم مغلوب ہو گئے سب سے قریب زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے۔ چند سالوں میں سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اصل بات ہے کون غلبہ پاتا ہے، کون جسے کہا جائے ہار جاتا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کے اختیار میں۔ اللہ پر جو بھروسہ کرے گا، توکل کرے گا، وہ چاہے کم اسباب کے ہوتے بھی اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرنے پر قادر ہے۔ لیکن بعض اوقات اسباب بہت ہو، لیکن بات یہ کہ اللہ پر توکل نہیں ہے، صرف اپنی حمیت پر بھروسہ ہے، تو پھر بات یہ کہ انسان کیسے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں سارے اختیار ہے، تو اللہ تو جس پر چاہے قدرت رکھے۔ اللہ تو ہمیں نیکیوں میں، جسے کہا جب بھاگنے میں قدرت کرنے والا بنا دے، بنا دے کہ اللہ تو اپنی قدرت سے ہمیں نیکیوں میں بھاگنے والا بنا دے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور اس دن مومن خوش ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں۔ تو جب اہل کتاب کامیاب ہوں گے تو کیونکہ ایک ہی مذہب کے ماننے والے، سارے انبیاء ایک ہی، جسے کہا جائے توحید کی دعوت دینے والے تھے، تو کہا اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، اور وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اللہ تو ان رمضان کی گھڑیوں میں ہمیں عبادات میں، ہماری عبادات میں مدد کر دے، نیکیوں میں ہماری مدد کر دے، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی میں ہماری مدد کر دے۔ اور وہی سب پر غالب نہایت رحم والا اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ اس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا، یعنی جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو ایسا ہو کر آئے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں جانتے، تو اللہ کے وعدوں کو کیا جانیں گے؟ کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں ظاہر کو جانتے ہیں، اسی لیے کہا نا وہ دنیا کی زندگی میں ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے وہ غافل ہیں، یعنی وہ ظاہری اسباب کو دیکھ کر ہی جسے قاعدہ سمجھتے ہیں کہ بس غلبہ ہمارا ہی ہے، لیکن اصل بات ہے کہ غلبے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ظاہر اسباب پر انسان اگر بھروسہ کرے، توکل کرے، اور اس پر اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہوں، تو یہ اس کی بھول ہے، اور اسی لیے کہا وہ آخرت سے وہی غافل ہے، وہی غافل ہے۔ اب یعنی روم کی فتح کے بظاہر دیکھے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے دنیا پرستوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ روم کیسے غالب آئے گا۔ نہ صرف عنایات میں روم کے غلبے کے ساتھ ساتھ جو مکہ کے اندر ایک طرح کے مسلمان اور مشرکوں کے درمیان ایک کشمکش چل رہی تھی، اس کا بھی مسلمانوں کو جسے کہا جا بتا دیا کہ مسلمان انشاءاللہ ان کے پاس اللہ کی مدد آئے گی، اور وقت آئے گا کہ وہ مشرکین پر ان کو غلبہ نصیب ہوگا۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں بے وقت پوری ہوئی۔ آپ سوچئے ایک ہی وقت میں نبوت کے 13ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور انہیں ایک طرح سے سکون میسر آ گیا۔ دوسری طرف جو روم کا ہرقل تھا، اس نے چرچ سے قرض لے کر زبردست تیاری کی، اور خاموشی اور رازداری سے سمندری راستے آ کر ایران کی پشت پر حملہ کر دیا۔ ایرانیوں کی جو ایک خاص مقامات ہوتے ہیں المیہ، اس کو تباہ کر دیا، ان کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایرانی فوجیوں نے اسے اپنے لیے بدشگون سمجھا، اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جم کر نہ لڑ سکے، اور ہر محاذ پر شکست کھانے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان بدر میں معرکہ کا راز سجا رہے تھے۔ مراد کیا ہے؟ جب مسلمان جو ہے جنگ بدر میں اپنے مارکے دکھا رہے تھے، اور قرآن مجید کی دونوں پیشن گوئیاں بھی حکمت پوری ہوئی۔ ایک طرف روم غالب آ گیا، دوسری طرف مسلمانوں نے بدر میں اہل مکہ کی کمر توڑ کر رکھ دی، اور تیسری طرف سبحان اللہ قرآن کی جو اللہ کی طرف سے یہ قرآنی کلام ہے، مراد ہے کہ اللہ کی طرف سے اس میں بتا دیا کہ مطلب جو پیشن گوئی تھی اس کو کنفرم کر دیا، یعنی اس نے ثابت کر دیا کہ قرآن اللہ کا کلام برحق ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب یہ سورہ روم کی آیت نازل ہوئی نا، تو امیہ جو مسلمانوں کے بڑے دشمنوں میں سے تھا، اور سیدنا بلال کا آقا بھی رہ چکا تھا، اس نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا یہ بالکل سچ ہے، کہ تمہیں یقین نہیں ہے تو شرط لگا لو، اور یاد رکھیے اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھی، تو لہٰذا کیا ہوا، اس انداز سے شرط لگائی کہ یعنی آپ یہ بھی دیکھیے یہاں پہ جو بدع سنین کا ورڈ آ رہا ہے نا، بدع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک سالوں کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے شرط لگا لی، یعنی 9 سال تک رومی غالب نہ آئے تو میں 100 اونٹ تم کو دوں گا، ورنہ اتنے ہی اونٹ تم مجھے دو گے۔ اللہ اکبر۔ اب شرط لگا لی، ہوا یہ کہ الحمدللہ اتنے عرصے میں سب جسے کہا جائے مکہ کے اندر کہتے ہیں نا، پورے مکہ میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی، سب لوگ پورے ایک طرح سے منتظر تھے کہ کب یہ پیشن گوئی جو ہے پوری ہونے کا وقت آتا ہے۔ اور اس وقت جب یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تو سب دنیا میں امیہ رہا ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بدر میں بلال رضی اللہ عنہ کی تلوار سے مارا گیا۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خاندان والوں سے شرط کے اونٹ جو شرط لگائی تھی اس کے لیے جو اونٹوں کے لگائی تھی، تو پھر وہ اونٹوں کو وصول کیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے وعدے کتنے
سچ ہے، جو کہا ہے، جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ تو میں اور آپ یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں کہ جو پیشن گوئیاں، جو خوشخبریاں، جو جسے کہا جائے عذاب کی خبریں، وہ ہو کے رہیں گی۔ میں اور آپ اس سے نصیحت لے کر اپنے لیے سامان زندگی یعنی دنیا کی زندگی کو بنائیں، دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ یعنی دنیا میں اپنی اصلاح کریں اور آخرت کی زندگی کا سامان تیار کریں۔ اب آگے بتایا، روم کی قلبی کی خبر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو قریش کے سردار ہیں ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہو جو ان سے پہلے تھے، ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا، اس سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے۔ تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس بتا دیا کہ جو بھی انبیاء کی لائی ہوئی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، واضح دلیل دیکھنے کے بعد اگر ان ہدایات کی پیروی نہیں کرتا، تو کم سے کم وہ کیا کرے، کم سے کم جو قوموں کے واقعات ہیں ان سے تو اپنے لیے عبرت لیں، اور دیکھے کہ انہوں نے کیسے جسے کہا جائے اپنے آپ کو آباد کیا، کیسے ہی اپنے آپ کو جسے کہا جائے نقصان پہنچایا۔ تو جب انسان اللہ کی بھی واضح دلیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں مومنوں اور کافروں کے درمیان انجام میں فرق ہے، لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن مجرموں اور مومنوں میں بالکل کھلم کھلا اور حتمی فرق سامنے آ جائے گا۔ مزید فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو بڑے ان کی باتیں مانتے تھے، ان کو شریک کرتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑائیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے، تو کل تو سارے انکار کر دیں گے۔ اور کیسے وہ دن ہوگا کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مومن اور کافر سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ عالی شان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لا کر وہ عمل کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو دنیا تو ٹھیک ہے، اگر تکالیف میں گزری، مصائب میں گزری، پریشانی میں گزری، لیکن کل ہمیشگی کی خوشی ہے، ہمیشگی کی جسے کہا جائے شادمانی باغ ہے۔ اور رہ گئے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو وہ ہر عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ان آیات کو کوئی ڈینائی کر کے آخرت کی ملاقات کو جسے کہا جائے کٹ ڈاؤن کر دے، یعنی اس کو جھٹلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتا لے۔ اب آگے سے روم کی فتح کے ساتھ ہی قرآن کی صداقت کی جو نشانی ہم سب کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ یعنی تو اس کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور یوم آخرت کی اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل بھی ساتھ دے دی۔ مراد ہے کہ جہاں قرآن کی صداقت سامنے نظر آ گئی، ساتھ ہی اللہ کی توحید اور یوم آخرت کی دلائل بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو۔ کتنی دیکھیے کیسے ایک بوند کے قطرے سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بناتے ہیں، اور کیسے جیتا جاتا انسان اللہ مطلب پیدا ہوتا، اور کیسے پھیلتے جا رہے ہیں نا۔ مزید نشانی دیکھیے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان کیا رکھ دیا، مودہ، محبت اور مہربانی، رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو غور کرتے ہیں۔ ہم غور و فکر کرتے ہیں کبھی کیسے اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتلے سے انسان کا جوڑا بنا دیا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیسے مطلب کہتے ہیں نا طالب اور مطلوب، ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اس قدر کشش رکھتی ہیں دونوں میں کہ وہ ایک دوسرے سے الگ رہ کر سکون حاصل کر ہی نہیں سکتے۔
اب دیکھیے جو زوجین ہوتے ہیں میاں بیوی، اس قدر محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر کیسے فدا ہو رہے ہوتے ہیں، کیسے جیسے کہا جائے ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کرے ہوتے ہیں نا، اور ان کے درمیان پھر اللہ تعالیٰ کیسے مطلب اولاد کی شکل میں کیسے شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہے، کیسے ان کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں نا. اب دیکھیے نا کتنا مقدس رشتہ ہے میاں بیوی کا. اصل بات ہے کہ کون ہے یہ جذبات پیدا کرتا ہے، کون ہے جو آپس میں محبت ڈالتا ہے، کون ہے جو نسل انسانی کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. یہ سب کوئی الہ کر سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا الہ؟ اصل بات ہے جو لوگ بے شعور ہیں، غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں، اندھے ہیں، جسے کہا جب وہ تو بس اسی طرح کے اعتراضات کرتے ہیں نا کہ کبھی بھی اپنی پیدائش کو غور ہی نہیں کرتے. آج اگر اللہ تعالیٰ آپس کے رشتوں میں محبت اور یہ رحمت نہ ڈالے تو یہ کیا ہم ایک دوسرے سے محبت کر سکیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی اتنے اسمارٹ ہیں، ہم ہی اتنے خوبصورت ہیں، ہم ہی اتنی وجاہت رکھتے ہیں، ہم ہی اتنے مالدار ہیں جس کی وجہ سے ہمارے میاں ہم پہ فدا ہوتے جا رہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ محبت اللہ نے ڈالی. آپ دیکھیں نا یہ رحمت اللہ نے ڈالی. میں اور آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو روک کے سوچیں کہ کیا واقعی میں اپنے اسپاؤزز کے لیے ہم سب آرام کا سکون کا ذریعہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ اگر نہیں بنتے تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا ذریعہ بنے، آرام کا ذریعہ بنے، کہ ان کو دیکھ کر ہمیں مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ دیکھ کر ہم سے راحت پائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ مطلب یہ کہ جب شوہر کو اگر کسی چیز مطلب اس کی ضرورت کی حاجت ہے اور وہ عورت جو اس کی حاجت کو پورا کرتی ہے تو کیا خوشخبری ہے. یعنی کہ اتنا زیادہ حکم ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں نا، تو جب آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے. تو اصل بات ہے اس رشتے میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ محبت ڈال دی ہے کہ ایک انجانے رشتے، نہ کوئی خون کا تعلق نہ کسی طرح کا تعلق، لیکن پھر بھی دیکھیے کیسی محبت ہے نا کہ بعض میاں بیوی پہ فدا ہو رہتے ہیں، بعض بیویاں شوہروں پہ فدا ہوتی ہے. اس کے برعکس بھی نظر آتا ہے. تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بہت ہی محبت ہے، کہاں کہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتے آپس میں بنتے ہی نہیں. تو اصل بات ہے جب کبھی آپس کے رشتوں میں نا اتفاقی ہو، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں محبت، مٹھاس اور اللہ تعالیٰ الفت پیدا کر دے. اللہم الف بین قلوبنا، اللہم آمین. مزید نشانیاں بتا دی. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا. بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں. اللہ اکبر، کتنی نشانیاں ہیں نا، کتنی زبانیں ہیں، کتنے کلرز کے لوگ ہیں. میں اور آپ اگر کتنے لوگوں کو جانتے، کتنی زبانوں کو جانتے، حیرانگی نہیں ہوتی کہ سب کون پیدا کرنے والا اتنی زبانوں کو، اتنے اختلاف، اتنے کلرز. اللہ تعالیٰ کی ذات. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار. اور اس کی نشانی میں سے تمہارے دن اور رات میں سونا اور تمہارا اس کے فضل سے حصہ تلاش کرنا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو سنتے ہیں. اگر آپ بات کو غور سے سنیں گے تو آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ رات جو کہ اللہ تعالیٰ نے آرام کا ذریعہ بنایا اس کو پا کر صبح اٹھ کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کہیں گے. اور صبح دن میں اللہ کا فضل تلاش کریں گے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. وہ بات الگ ہے کہ آج ہم نے اپنے دن رات ہی بدل دیے، راتوں کو دن بنا دیا، دن کو راتیں بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تخلیق میں جو ایک فطرت ہے نا، ہر چیز فطرت پر ہے، ہر چیز آپ کی جسے کہا جائے انسان کی فطرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی اور اسی حساب سے کام کریے. وہ بات الگ ہے کہ میں اور آپ اپنی فطرت کو مسخ کر دیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور طمع کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر زمین کو اس کے ساتھ اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو سمجھتے ہیں. کتنی دفعہ دیکھتے ہیں نا، کتنی دفعہ بادل گرجتے ہوئے، بجلی چمکتے ہوئے. کبھی خیال آتا ہے رب کا کہ یہ کون کر رہا ہے، کس نے حکم دیا بادلوں کو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جا کے برسو؟ کون ہے جو کہتا ہے بجلی کی کڑک کو کہ جسے کہا جائے برسو؟ یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. لیکن ایسے موقع پر ہم میں سے کون ہے کہ بارش برستے وقت دعا مانگے اللہم سیبا نافعا، یا اس وقت اللہ کی بڑائی کو یاد کرے اور اللہ سے دعا کرے. اصل بات ہے اس وقت بھی ہم سموسے پکوڑے بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس موسم کو ہم اس انداز سے انجوائے کرتے ہیں بچائے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر کے ڈریں کہ اللہ نہ کرے کہیں اس کے پیچھے عذاب نہ ہو ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے نا جب کبھی بارش کے آثار دیکھتے، بادل آتے ہوئے دیکھتے تو آپ کو دوسری قوم میں جو اس عذاب میں جسے کہا جائے ہلاکی گئی تو آپ کو ڈر ہوتا تھا. میرے اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ میں اور آپ اپنے خالق کی طرف رجوع کرتے ہیں. اصل بات ہے ہم غور سے سنتے ہی نہیں ہیں تو رجوع کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائے. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض. اور اس کی نشانیوں میں سے کہ آسمان
آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی دفعہ پکارے گا تو اچانک تم نکل آؤ گے. اللہ اکبر، کیسی زمین اپنی جگہ پر قائم ہے. اب دیکھیے ہم اور آپ کتنی آسانی سے چلتے ہیں، ایک دم گول ہے لیکن اس کے باوجود کوئی ہلچل نہیں، آسانی سے گھر بناتے رہتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اور آسمان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے چھت بنا دیا نا. اصل بات ہے جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو تمام چیزیں جسے کہا جائے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں. تو میں اور آپ کیا کریں؟ اپنے رب کی فرما بردار بن جائیں. جب ساری کریشن اللہ کی تابع داری کر رہی ہے، اس کے آگے جھکے تو میں اور آپ کیوں نہیں جھکتے؟ اگر آج نہیں جھکیں گے تو کل تو جانا ہی اسی کے پاس ہے. تو آج ہی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لیجیے. یا آپ آگے سے یعنی زندگی اور موت، بیماری اور صحت اور دوسرے معاملات زندگی میں سب مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہے. اور دیکھیے نا ہر کوئی اللہ کا فرما بردار ہے. صرف اعمال میں انسان جو نافرمانی کرتے ہیں اس کی وجہ بھی صرف یہ ہے کہ خود اللہ نے مجھے اور آپ کو اعمال میں آزادی دے رکھی ہے. آپ دیکھیے نا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو آزادی دی ہے تو یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ اپنی آزادی کا کیسا استعمال کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے اس سے صرف اپنی خواہشات کی چیزیں خریدتے ہیں اور اللہ کی شریعت کو توڑتے ہیں، یا پھر اس آزادی سے اللہ کی شریعت کے مطابق جائز خواہشات کو لے کر اس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے. اور آسمان و زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رمضان کی گھڑیوں میں خوب اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اس کی تسبیح، اس کا ذکر. اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سب کچھ جو جسے کہا جائے اسی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میں اور آپ اس کی بڑائی کرنے والے بن جائیں. اللہ رمضان کی گھڑیوں میں ہمیں اپنی معرفت دے دے، اپنی پہچان دے دے، اپنی عظمت کی بڑھائی دے دے، تاکہ ہم تیرے ہر حکم کے آگے اپنے نفس کو چھوٹا، تیری ذات کو بڑا مانے. اب آگے سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مثال سے مزید توحید کو سمجھا دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آیات جو قومی آیات ہیں وہ انسان پر ورک نہیں کرتی. اس قرآن کے ذریعے پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دیا. لیکن انسان جو کہ مختلف طرح کے ہیں، خود انسان کائنات کی نشانیوں پر غور کر کے اپنے رب کو پا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مثالوں سے سمجھ کر اپنے رب کو پا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مزید توحید کے دلائل دے کر بتا دیا، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء. اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی. کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے تم مالک ہو کوئی بھی اس رزق میں شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ اللہ نے تمہیں رزق دیا، کیا تمہارے برابر ہے تمہارے غلام کہ تم اس میں برابر ہو؟ ان سے تو اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو. اسی طرح ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کتنی پیاری اگزامپل ہے. یعنی تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر دیکھنا پسند کرتے ہو؟ نہیں نا، یقیناً نہیں. تو پھر اللہ کی مخلوق کو اس کے برابر کیسے قرار دیتے ہو؟ تو یہ عقل کام نہیں کرتی. تم سوچتے نہیں ہو کہ کیسے ایک مخلوق جس کو اللہ نے بنایا وہ اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے آ سکتی ہے؟ وہ بابا جی کیسے اللہ کے برابر آ سکتے ہیں؟ وہ جسے کہا جائے جس دن کے در پر تم جا کے اللہ سے مانگتے وہ کیسے اللہ کے برابر ہو سکتے؟ اصل بات ہے کہ عقل جو انسان اپنی جب دنیا کے کاموں میں لگاتا ہے، جسے کہا جائے دنیا کی چیزوں میں لگ جاتا ہے نا، تو پھر بات یہ کہ یہ عقل پھر کام نہیں کرتی، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا اور پھر انسان کو غور و فکر کی صلاحیت دی تھی، علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی تھی. لیکن انسان جب دنیا کے علم میں اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھے اور اللہ کی ذات کو چھوٹا. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا پتہ سمجھایا تھا نا کہ عقل جب بہت زیادہ سوچتی ہے، یعنی اپنے آپ کو انسان بڑی چیز سمجھے تو نعوذ باللہ اللہ کا سم ٹائم انکار کر دیتا ہے. اور عقل انتہائی کم استعمال کرے تو پھر اللہ کے ساتھ دوسرے پارٹنرز کو بنانا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے. آگے زکوٰۃ دینے سے بتا دیا، زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر دی. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے
لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرہ کا ارادہ کرتے ہو تو وہی ہے جو کئی گنا بڑھانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ آج آپ نے زکوٰۃ دی، مطلب زکوٰۃ دیتے ہوں گے، رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، بس یہ سوچ کے زکوٰۃ نکالیے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے میں نکال رہی ہوں، اور یہ سوچ کے نکالیے کہ اللہ تعالیٰ کل اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ ہر مال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا، کیا ہے یہ؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ میں اور آپ اگر اللہ نے صاحب حیثیت دیا ہے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے یہ کام کریں۔ آج آپ دیکھیے کہ لوگ جسے کہتے ہیں زکوٰۃ میں کتنی چوری کرتے ہیں، اپنی بچیوں کے نام زیور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچیوں پہ تو ابھی چھوٹی ہیں، ان پر زکوٰۃ کیسے لگے گی۔ واقعہ آتا ہے کہ آئنہ بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں قریش کی جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑا گندا بالوں اور موٹے کپڑوں والا شخص آیا جس کی حالت میں انتہائی سادہ اور معمولی تھی، اور سب کو سلام کیا، پھر کہنے لگا خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دو، جہنم کی آگ میں تپائی ہوئے پتھر کی پھر وہ اس کی چھاتی پر رکھ دیا جائے گا، جس کی حرارت اور شدت اس قدر ہوگی کہ وہ کندھے کی طرح سے نکلے گا، اور پھر کندھے کی پتلی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا تو سینے کی طرف سے پار ہو جائے گا، اس طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا آر پار ہوتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور ایک ستن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ احنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس میں جا کر بیٹھ گیا، حالانکہ میں اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا لوگوں نے آپ کی بات کو ناپسند کیا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ بے وقوف ہے، کچھ نہیں سمجھتے۔ مجھ سے میرے خلیل یعنی میرے محبوب نے کہا تھا، احنف رضی اللہ رحمہ اللہ نے کہا آپ کا خلیل کون ہے؟ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کون تھے؟ ابو ذر۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، کیا احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ کتنا دن باقی ہے، اور میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کی جی ہاں، تو آپ نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سارے کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، مگر 3 دینار یعنی قرض وغیرہ کی ادائیگی کے لیے پاس رکھوں۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ لوگ سمجھتے نہیں، صرف دنیا کو جمع کرنے میں لگے ہوئے۔ اللہ کی قسم، نہ تو میں نے اس دنیا کے مال کا سوال کرتا ہوں اور نہ ہی دین کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھوں گا، یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں۔ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کتنے لوگ جمع کر کر کے کتنا مال بڑھا لیں گے۔ یاد رکھیے مال نہیں بڑھتا، ربا سے کبھی مال نہیں بڑھتا، جمع کرنے سے مال نہیں بڑھتا، اصل بات ہے دینے سے مال بڑھتا ہے۔ آگے جب ہم مالوں کو دیتے نہیں نا تو زمین میں فساد مٹتا ہے، غریبوں کی جسے کہا جائے ایک طرح سے وہ ایک معاشی حالت نہیں سدھرتی۔ تو یہ آج دیکھیے زمین میں جو اتنا فساد ہے، وہی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق نہیں دیتے۔ تو زمین میں جو فساد مچا ہوا ہے بظاہر اس کی وجہ کچھ بھی نظر ہو، حقیقت یہ کہ سب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس کا مقصد انسان کے اس کے گناہوں کی سزا دینا بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم الصواب، تاکہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ وہ انہیں اس کے کچھ انہیں کی کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا تاکہ وہ باز آ جائے۔ اب آگے سے رسولوں کے ذریعے سے حقیقت واضح کرنے کے بعد جو شخص جرم کرتا ہے اسے ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سزا دیتے ہیں، یعنی جو پیغمبر آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بات کو واضح کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم انہیں دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگر آپ سچے مومن ہوں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ یاد رکھیے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو بات کو غور سے سنتا ہے، دھیان سے سمجھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پچھلی صورت میں بھی آپ نے سورہ العنکبوت میں دیکھا تھا نا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں ہمارے راستے میں پوری کوشش کی ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بلا شبہ اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھیے، تو اللہ کس کے ساتھ ہے؟ نیکی کرنے کے ساتھ۔ جو کوشش کرے گا، بات کو غور سے سنے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو راستہ ضرور دکھا دے گا۔ اور سورت کے آخر میں بتا دیا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، بس بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے نہ بہروں کو پکار سناتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں۔ کون ہے یہ مردے جو سن کے بھی نہیں سنتے؟ بہرے کون ہے؟ یہ کون ہے جو سن کے نہیں سنتے جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں؟ اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والا، تو نہیں سناتا مگر انہیں کو جو ہماری آیات
بات پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرما بردار ہیں۔ اصل باتیں میں اور آپ اگر سن کے الحمدللہ اپنی بصیرت کی نگاہ کھولیں گے تو یاد رکھیے یہ ہمیں فائدہ دے گا، ہم گمراہی سے نکل جائیں گے اور مسلمانوں کے لسٹ میں فرما برداری کے لسٹ میں آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی بصیرت کی نگاہ کو کھولنے والا بنائے، اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو اس علم کو صحیح طور پر لینے والا بنائے، تاکہ میں اور آپ ان واقعات سے اپنے لیے عبرت پکڑ کر اپنے رب نصیحت لے کر اپنے کاموں کے اصلاح کر کے اپنے رب کو راضی کریں۔ دعا مانگا کیجیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اللہم آمین۔ سورہ لقمان کو دیکھیں گے، مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی یہ سورت۔ عرب کے ایک دانا اور عقل مند انسان یعنی کون؟ لقمان کے نام پر ہے۔ عربوں میں ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں ان کی وہ نصیحتیں بیان کی جنہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اب دیکھیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے اور مکہ کے لوگ اس کے پیغام کا انکار کرنے کے باوجود کیا کرتے؟ اس کی تاثیر سے انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ لوگ چھپ چھپ کر آپ کے کلام کو سنتے تو ان کو کچھ نہ کچھ محسوس تو ہوتا تھا، تو اس قرآن کی تاثیر اپنی جگہ تھی، لیکن کچھ لوگوں نے قرآن کی اس تاثیر کو ختم کرنا یا لوگوں کو اس سے ہٹا کر دوسری طرف لگانے کے لیے ایک باقاعدہ گانے والی لونڈیوں کا بندوبست کیا۔ یاد رکھیے اس دور میں لونڈیاں گانا گاتی تھیں، معزز لوگوں کا یہ پیشہ نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے کہیں کھڑے ہوتے تو وہ لونڈیاں لے کر پہنچ جاتے اور گانے لگ جاتے تاکہ لوگوں کی توجہ اس قرآن سے ہٹائی جا سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے، لہو الحدیث خریدتا ہے، تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے راستہ پائیں گے نا، اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ تکبر ہے نا علم کا، یہ انسان کو اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتا۔ گویا اس نے مجھ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بوجھل کانوں کے ساتھ اللہ کی آیات کو سنے، اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ گانا بجانا، اس کا ساز و سامان، آلات ساز و موسیقی، ہر وہ چیز جو انسان کو خیر سے، معروف سے، نیکی کے کام سے غافل کر دے۔ اس میں قصے کہانیاں بھی آ جاتی ہیں، افسانے بھی آتے ہیں، ڈرامے بھی آتے ہیں، ناولز بھی آتے ہیں، چاہے وہ سیکسول قسم کے جسے کہا جائے ناولز ہو، یا پھر کوئی سنسنی خیز لٹریچر اور عیسائی بے حیائی کی جتنی بھی چیزیں جو مارکیٹس میں آپ کو نظر آتی ہے، اخبار، میگزین، جدید ترین ایجادات، ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلمیں، یہ ساری چیزیں لہو الحدیث میں آتی ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کی آیات سے منہ موڑ کر اپنی آخرت کا نقصان کرے۔ اب آگے سے کیا، لقمان کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی دی، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ عقل مندی اور دانائی۔ اس سے مراد طب نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی میڈیسن ہے، نہیں، اس سے مراد ہے کہ عقل مندی اور دانائی۔ یہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حکمت دے دے۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہم آمین۔ کیا نصیحت کرتے ہیں پر بتاتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی، اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اللہ بھی بہت بے پرواہ، بہت تعریف والا ہے۔ یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے عقل مندی اور دانائی سے نوازا ہے، اس پر کیا فرض ہے کہ وہ اس نعمت عظمیٰ پر، کون سی نعمت پر؟ جو اللہ نے اس کو دی ہے، حکمت کی نعمت، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ شکر کرنے سے مزید اس کی نعمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر گزار بنا دے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو خوشحالی اور تنگ دستی یعنی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب خوب شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سارا شکر اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو یہ راستہ دکھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم خود راہ نہیں پا سکتے تھے۔
خوب شکر ادا کیجیے۔ اور آگے سے کہا جا رہا ہے شکر کے ساتھ ہی کیا مزید لقمان کی جو نصیحت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لقمان کی نصیحتوں کا ذکر کیا، اور وہ کیا کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اور دانش مندی کی، مطلب ان کے اندر کتنی زیادہ علامات تھی نا۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ اور میں، اور یہاں سے پیرنٹنگ کے جیسے کہ آج پوائنٹس لے سکتے ہیں کہ کیسے اپنے بچوں کو نصیحت کریں گے نا، تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ اپنے بچوں کو شرک سے بچانا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھیے پہلے ہی بچے کے اندر توحید راسخ کر دی۔ ایک دفعہ اللہ کا ڈر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی آئے گی تو آٹومیٹیکلی جب ڈر ختم ہو جائے گا تو انسان جھوٹ نہیں بولے گا، اور جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو پھر انسان جھوٹ بولتے بولتے جیسے کہا جائے شرک پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنائے کہ بچوں کے اندر شرک کو نکالیں اور توحید کو راسخ کریں۔ پھر دوسری چیز والدین کے ساتھ احسان۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان کی نصیحت کے درمیان ہی، یعنی لقمان کی نصیحتوں کے درمیان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت بھی شامل کر دی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ اس کی ماں نے کمزوریوں پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائی رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں کہ میرا شکر کر، اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہے اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ بتا دیا اگر والدین بھی شرک کرنے کا کہیں گے، اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کا کہیں گے، تو ان کی بات اس وقت بھی نہیں مانی جائے گی، لیکن ویسے ان کے ساتھ احسان کرنا ان کا بہت زیادہ حق ہے، تو ان کی بات مانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فوراً بتا دیا۔ اتنی خوبصورت آیات ہے نا کہ انسان سوچے کہ ماں نے کیسے اس کو کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اٹھائی رکھا ہے نا۔ اس لیے ماں کے بارے میں کیا آتا ہے، ایک شخص آیا تھا نا اللہ کے نبی سے پوچھنے کہ میرے پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو کیا 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، چوتھی دفعہ فرمایا تھا تیرے باپ کا۔ کیوں اتنا حق ہے کہ ماں دیکھے نا، پہلے پریگنینسی کی، پھر ڈلیوری کی، پھر تربیت کی، کتنے درجے زیادہ ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ اپنے والدین کے شکر گزار بنیں، ان کا شکر کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا جب آپ اللہ کے بندوں کا شکر کریں گے تب آپ اللہ کے شکر گزار بھی ہوں گے۔ اب آگے سے مزید نصیحت بتا دی، اور وہ کیا، اللہ کے جناب میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا، لہٰذا لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو، بس کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اسے اللہ لے آئے گا۔ بلا شبہ اللہ بڑا باری، بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ کیسے اللہ کا ڈر دے رہے نا کہ اللہ از واچنگ آل دا تھنگ، تو تم کہیں نہیں رائی کی، یعنی ایک چھوٹے سے پارٹیکل کے برابر بھی کوئی چیز پہ اگر تم اچھائی کرو گے، نیکی کرو گے، تو اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ تو یہ کتنا بہترین پوائنٹ ہے اپنے بچوں کو بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لقمان کی طرح ہمیں بھی حکمت دے دے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بہترین انداز سے تربیت کر سکیں۔ اس کے بعد ایمان کے بعد کیا، بندے کے فرائض کی طرف اشارہ۔ لقمان ایمان کے بعد عبادت کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور اس مصیبت پر صبر کر جو تجھے پہنچی، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا بندے کے فرائض اس کو بتا رہے، پہلے کیا ایمانیات پہ کام کیا، اور اب جو فرائض ہے شریعت ہے اس پر کام کرے، احکامات پر کہ نماز قائم کرے۔ آج ہمارے بچے کو جب ہم ڈائریکٹ نماز کی طرف لے کر آتے ہیں، توحید ان کو نہیں دیتے، اللہ کا ڈر نہیں دیتے، ان کے اندر شرک کو نہیں نکالتے، تو دیکھیں جب ہمارے بچے نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو ان کا کھڑا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ڈر آپ کا ہوتا ہے کہ ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہی ہے۔ بچہ اس ڈر کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو نماز بھی نہیں پڑھتا، صرف لپ سروس ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کے اندر پہلے توحید اور پھر آ کے ہم ان کے اندر جب یہ خوف، اللہ کا خوف، یہ سب چیزیں پیدا کر دے، اس کے بعد جو فرائض اللہ نے عائد کی ان کی جیسے کہا جائے اس کو انگرین کریں، اور نیکی کا حکم جو برائی سے منع کر، یہ اہم ہے، یعنی عمل بالمعروف اور نہیں انل منکر تو کرنا ہی کرنا، اور صبر
ہر کام میں ایسے تمام کام میں نماز بھی صبر مانگتی ہے، نیکی کرنا بھی صبر مانگتا ہے، برائی سے رکنا بھی صبر مانگتا ہے، اور یہ بڑی ہمت کے کاموں میں عزم الامور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسا کرنے والا بنائے اپنے بچوں کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ بھی۔ پھر آگے سے کیا اخلاق پہ بات کر دی کہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھیلا اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی اکڑنے والی فخر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کتنی واضح آیات ہے، ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہے ہیں کہ پھر جب ایک دفعہ اللہ کی توحید راسخ ہو گئی، فرائض کا شوق پیدا ہو گیا، اب اخلاقیات پہ ورک ہو رہا ہے کہ بس اب کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ پیش کرو، اکڑ کر نہ چلو، یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین کے نیچے تمہیں جانا ہے، تو لہٰذا لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے چہروں کو جسے کہا جائے تاثر نہ دو، چہروں کو منہ کو پھیر کے بات نہ کرو، اس انداز سے ٹرن اوے کر کے اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، دوسروں کو حقیر سمجھ کے اس کو لیٹ ڈاؤن کرو، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میان ربی اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھو، بے شک سب آوازوں میں سے سب سے بری یقیناً گدھے کی آواز ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اللہ اکبر، اس آیت کو تو لگا ہی لیں، ہم سب اکثر ہوتا ہے کہ بعض اوقات غصے میں آتے ہیں اور اپنے بچوں کی آوازیں بلند کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو چیز اپنی یہاں پہ دیکھیں واضح لقمان کی نصیحت کے ذریعے ہمیں کہ اپنی آوازوں کو نیچی رکھو، جتنی آواز نیچی ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ بات کی تاثیر ہی الگ ہوگی۔ لیکن جب ہم چیخ چلا کر بات کرتے ہیں تو سامنے والا پہلے سے ڈر کر جسے کہا جائے اور شیر ہو جاتا ہے اور مان کے نہیں دیتا اور جو بات نرمی سے کہی جاتی بعض اوقات وہ اثر کر جاتی ہے۔ تو اصل بات ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے، کچھ لوگ نرمی سے مانتے ہیں، کچھ سختی سے مانتے ہیں، اور کچھ جسے کہا جائے ڈراموں سے مانتے ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ لوگ مختلف ہیں، رویے مختلف ہیں، کس کو کیا چیز اثر کرتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنی آواز کو پست رکھیں، انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی آواز کو پست رکھنے والا بنا، اسپیشلی تربیت کے اندر۔ تو اگر آپ اپنی آواز کو پست رکھیں گے، آپ دیکھیں گا کہ وقت آئے گا کہ بچے بھی آپ کی ویسے ہی انشاءاللہ آپ کو اس انداز سے فالو کریں گے۔ پھر آگے سے مزید دلائل دیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کے حوالے سے کہ جو اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے تمہاری خاطر مسخر کر دیا، اور تم پر اپنی کلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دی، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اور کیا اگر شیطان انہیں بھٹکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، پھر بھی تم اسی کی طرف جاؤ گے۔ تو اصل بات ہے اگر باپ دادا مسگائیڈ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں ہے، توحید راسخ نہیں، تو پھر بھی تم ان کی طرح جو شیطان تمہیں بلا رہا ہے تم چلے جاؤ گے، ان کی بات مانو گے۔ آپ دیکھیے کہ موت کے وقت کتنا اللہ کے نبی حدیث نے کہ ابو طالب ایمان لیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کتنی آپ نے کوشش کی، ہر وقت دعا کرتے تھے، لیکن اصل بات ہے کہ شیطان جب بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے باپ دادا کی پیروی کرنا چھوڑنا نہیں چاہتا، اپنے باپ دادا کے دین کو، حالانکہ دیکھیے کتنا مشن میں آپ کے ساتھ ساتھ ایک کب آپ کی مدد نہیں کی، کہ کون سا موقع ہوتا جب ابو طالب آپ کے مقابل میں آ کے نہیں کھڑے ہوئے نا، لیکن اس کے باوجود باپ دادا کی جو اندھی تقلید ہے نا انسان کو بعض اوقات جہنم کے راستے کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صرف اور صرف قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ اب آگے سے کیا انسانوں کو نصیحت ہے، تمام انسانوں کو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مخاطب کیا کہ انسان کو جب جانا اللہ کی طرف ہے تو انسان اس دن سے ڈرے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن والدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ ڈیلیوژن ہے، اور کہیں وہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ کون؟ شیطان۔ یہ دونوں جو ہے دھوکے کا سامان ہے، شیطان کی جو وسوسے ہیں، اس کے جو بہکاوے ہیں، اس کے جو ہتھ کنڈے، یہ کیا ہے؟ غرور ہے، دھوکہ ہے، اور دنیا کی زندگی بھی کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی ان دونوں دھوکوں کے بیچ میں آئے گا اور ان کے جیسے کہا جائے وسوسوں پر عمل کرے گا، دنیا کو اپنا ملجا اور اپنا ہی جسے کہا جائے
رہنے کی جگہ سمجھے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا. اللہ تعالیٰ نے تو واضح بتا دیا وہ دن آ کر رہے گا. تو بات یہ کہ جب کوئی کسی کے کام ہی نہیں آئے گا تو لہٰذا جو چیز کام آنے والی وہ کیا ہے؟ باقیات و صالحات. تو ان پہ وقت کریں تاکہ انشاءاللہ وہ آپ کے کام آئے. اور سورہ ابسا میں بھی تو آتا ہے نا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی و لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ہر چیز سے انسان کو بے پرواہ کر دے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قیامت کے دن کی تیاری کا موقع، مطلب اس تیاری کے دن کی مطلب اس وہ وقت دے دے، وہ ٹائم دے دے، وہ جو مہلت دی ہے اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا کے میں اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں. آگے سے سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے جس میں اللہ کی قدرتوں اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے خود ہی پوچھے افلا تتذکرون، کیا میں اور آپ نصیحت نہیں لیں گے؟ اصل بات ہے جو نصیحت لے گا تو وہ انشاءاللہ فلاح پا جائے گا. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ. اور وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اسی کی طرف ایسے دنوں میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے. اس حساب سے جو تم شمار کرتے وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا، سب پر غالب، نہایت رحم والا. کیسے ایک کے بعد اللہ کی کاموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ کی تخلیق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مزید اللہ کی کریشن. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. اور جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو اور اس نے پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی ایک روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے. کیا قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم ان نعمتوں کو صحیح استعمال ہی نہیں کرتے. تو نعمتوں کی شکر گزاری کب ہوتی؟ جب اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے. آج میرے اور آپ کے کان، میری اور آپ کی آنکھیں، دل کہاں لگے ہوئے؟ آج اتنا کچھ جسے کہا جائے، اتنا زیادہ دین کی ترقی، ہر طرف آپ کو ماشاءاللہ واٹس ایپ پہ میسیجز مل رہے ہیں مختلف جسے کہا جائے پلیٹ فارم کے ذریعے سے دینی آپ کو کالز آ رہی. اس کے باوجود دل ہے کہ لگتا ہی نہیں، آنکھیں کہ جسے کہا جائے کسی ایک طرف ٹکتی ہی نہیں ہے، کان ہے کہ غور سے سنتے ہی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی دیکھیں جو کچھ ہے انسان اسی میں ناشکری، ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شاکر بنا دے. اللہم اجعل لک شکارا لک رحابا لک مطوعا، اللہم آمین. اب آگے سے سورہ روم میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی اخلاقی حالت کا تذکرہ کیا تھا. اب اگلی جو سورت لقمان تھی اس میں مسلمانوں کے کردار کا تذکرہ تھا، اور اگلی سورت میں دونوں کا تقابل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ اس میں یعنی کہ جو سورہ سجدہ میں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو؟ برابر نہیں ہوتے. بتائیے لوگوں کو. یہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. اگر جن کی عادت نہیں ہے اپنی عادت کا حصہ بنائیے. کتنی واضح آیت ہے، صرف ترجمہ پڑھ لیجیے. تو کیا وہ شخص جو مومن ہے وہ اس کی طرح ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں. اللہم اجعلنا منہم. مہمانی اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، جب کبھی چاہیں گے اس سے نکلے اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. یوم الدین کو نہیں مانتے تھے نا، آخرت کی جزا و سزا کو نہیں مانتے تھے، تو اب وہ عذاب چکھو جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اور آخر میں گناہوں کی سزا صرف آخرت میں نہیں ملتی بلکہ بعض اوقات دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح اس آیت میں بتا دیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئے. دنیا میں بھی دیکھیے عذاب کی شکلیں ملتی ہیں، کبھی ارتھکوئک آتا ہے، کبھی ڈیزاسٹرز آتے رہتے ہیں، کبھی کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کتنا کچھ جسے کہا جائے زندگی کے اندر کبھی آپ کے حالات ایک دم پلٹا کھاتے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ انسان ان عذاب سے ڈرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. اور کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے اس سے منہ پھیر لیا. یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. اللہ اکبر.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات سے سبق لے کر میں اور آپ اس عذاب سے، دنیا میں چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل میں یہ ٹیسٹ آتے ہیں، یہ اسی لیے آتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف پلٹے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی ہر گھڑیوں میں خوب اپنے رب کی طرف پلٹنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ اسی لیے بتایا کہ قرآن میں انتقام کا معنی ہلاکت و تباہی، یعنی جو لوگ قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ مجرم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ کہاں بیٹھ کے دعا کیجیے، اللہ مجھے ہماری نسلوں کو اس قرآن سے جوڑ دے، اس علم سے جوڑ دے، اس وحی الہی سے جوڑ دے، تاکہ وہ اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا تعین کریں انشاءاللہ۔ مدینہ میں 5 ہجری کو یہودیوں نے پورے عرب قبائل میں ایک مہم چلائی کہ سب مل کر مدینہ پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ تمام بڑے قبائل مسلمانوں کو اپنے لیے بہت زیادہ خطرہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے یہود کی آواز پر لبیک کہا اور سب نے مل کر مدینہ پر حملہ کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ اس خبر کی اطلاع ہو گئی تھی کہ اس انداز سے پورے گلوبل پہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور سلمان فارسی کے کہنے پر آ کر آپ کو یاد ہے کہ پوری خندق کا جسے کاجا کھودی گئی، پورے عرب کا مقابلہ کرنا، آپ سوچے نا کہ مدینہ کے چند نوجوانوں کے لیے کتنا مشکل تھا، اس لیے ان سے لڑنے کے بجائے انہیں مدینہ میں داخلہ ہونے سے روکنے کی پلاننگ کی گئی۔ مدینہ کا جائزہ لیا تو ایک طرف تو بہت زیادہ باغات، دو اطراف کی زمین پتھروں سے ڈکی ہوئی تھی، ان تین اطراف سے اتنے بڑے لشکر کا حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، باقی صرف ایک طرف تھا جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس صاف زمین پر خندق کھول کر لشکر کو روکنے کی پلاننگ کی، کیسے سلمان فارسی کے کہنے پر خندق کھودی گئی اور اس انداز سے سرنگ ڈالی کی زمین کو اتنا گہرا اتنا چوڑا کھود کر ایک نہر بنا دی گئی، اور نہر سے نکلنے والی مٹی مسلمانوں نے اپنی طرف جمع کر لی تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے مورچے کا کام دے، اور مشرقین جسے کہا تھا اس کو کراس کر کے مدینے پر حملہ نہ کریں۔ جب دشمن مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پورے عزم اور ارادے کے ذریعے سے مدینے میں پہنچے تو خندق کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گئے۔ انہوں نے تو پروگرام بنایا تھا کہ یہود کو ساتھ ملا کر انہیں کہیں گے کہ وہ اندر سے مسلمانوں پر حملہ کریں، جب مسلمان ان کی طرح متوجہ ہوں گے تو ہم خندق کو پار کر کے داخل ہو جائیں گے اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے، اس طرح مسلمانوں کو ایک طرح سے پیس کر رکھ دیں گے۔ یہودی تو پہلے ہی مسلمانوں سے خار کھاتے تھے، انہوں نے بھی اس موقع کو غنیمت جان اور اندر سے حملہ کرنے کی تیاری شروع کی، اور اس موقع پر ایک کافر سردار مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے ذریعے سے مشرکین اور یہود کو ایک طرح سے ان کے دل آپس میں اکٹھے کر دیے، اور ان کی یہ پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، وہ فیل ہو گئے۔ اب آگے سے اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر منافقین کا کردار کھول کے بتاتے ہیں کہ منافقین کا جو کردار ہے نا، تو اس سے پردہ کھولا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پر بس وہ جو مسلمانوں کی ہمت کو کم کرتے ہیں، تو اب ان کا کردار دیکھیے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آ گئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے، کئی طرح کے گمان اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے اور ہلائے گئے، سخت ہلایا جانا جب منافق لوگ اور وہ لوگ جو ان کے دلوں میں بیماری کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے دینے کے لیے وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، بس لوٹ جاؤ لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، کہتے تھے ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں، وہ بھاگنے کے سوا کچھ چاہتے ہی نہیں تھے، فرار حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اگر اس شہر میں ان پر اس کے کناروں سے داخل ہوا جاتا تو پھر ان سے فتنہ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا تو یقیناً وہ اسے عمل میں لے آتے اور اس میں دیر نہ کرتے، مگر تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو منافقت سے بچا لے۔ ان گھڑیوں میں اللہ سے دعا کیجیے کہ دل کو مخلص کرتے، دل کو قلب سلیم، اللہم انا نسألوک کیا قلبا سلیما، اللہ میرے اور آپ کے دل کو سلامت رکھے۔ جب دل سلامت رہے گی تو ہر موقع پر مومن سمینہ واتانہ کہے گا، نہ کہ جسے کہا جا بہانے کر کے اور ان کاموں سے پیچھے رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے۔ اب آگے سے مومنوں کا کردار منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس انداز سے قرآن مجید کے آپ ایگزامپل دیکھیں کہ مومنوں کا کردار بھی ساتھ پیش کر دیتے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرما برداری ہی میں زیادہ کیا۔ یہ ہوتے مومن نا، کیسے سبحان اللہ کہ جو دیکھا اس کی تصدیق کی اور کہا یہ سچ ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دے۔ اسی لیے کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔
کیا کہا جا رہا ہے؟ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا، پھر ان میں سے تو کوئی وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کا سچ کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچوں سے وعدہ کیا ہے نا جنت کا، تو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کا یقین کر کے اس جنت کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اور باقی سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور مسلمانوں کی جو جوان مردی کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام عرب قبیلوں کا مجموعی لشکر اپنا کوئی ایک مقصد بھی حاصل کرنے میں، جسے کہا جائے وہ کامیابی نہیں ہو سکا، ناکام ہو کر کیا ہوا، وہ واپس لوٹ گیا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت لوٹا دیا، انہوں نے کوئی بھلائی حاصل ہی نہ کی، کسی طرح کی جنگ ہی نہیں ہوئی تو کہاں سے مال غنیمت آتا، کیسے بھلائی ملتی، اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہے۔ بس جس کے ساتھ اللہ ہو نا کفا، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ کافی ہے لڑائی کے لیے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے۔ میں اور آپ اپنے رب کے غلبے کو محسوس کریں تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، تو ہم پر یا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، ہر کام کو آسان کر دے، تیری اپنی اطاعت کو آسان کر دے۔ اب کیا جن یہود نے مشرکین سے ساز پاس کر کے مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی پلاننگ کے سبب وہ بھی ناکام رہے تھے۔ جب مشرکین کا لشکر ناکام لوٹ گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو غداری کا سبق سکھانے کا حکم جاری کر دیا۔ تمام صحابہ نے تھکاوٹ کے باوجود ہتھیار اٹھائے اور بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہود نے مروب ہو گئے اور کہنے لگے ہم اس شرط پر ہتھیار ڈالنے پر تیار ہیں کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں بھی سعد کا فیصلہ منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے، اور تمہیں ان کی زمین، ان کے گھر اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا۔ جب مومن جم جاتا ہے نا تو کیا کیا دنیا کی فتوحات ملتی ہیں، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے قدم جما دیتا ہے، دنیا میں بھی کیا کچھ مال کی فراوانی، کیا کچھ گھر، کیا کچھ اسباب ملتے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی جسے تاجر مومنوں کے لیے۔ اب کیا ہوا، سیدنا سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ ان کے تمام اموال کو ضبط کر لیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور تمام جو ان کے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کوئی ذاتی انتقام اور داخلی غصے کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یہ فیصلہ بین الاقوامی جنگی اصولوں کے مطابق تھا، لہٰذا اس فیصلے کو فریقین نے قبول کیا اور مدینہ ہمیشہ کے لیے یہود سے پاک ہو گیا۔ اس صورت میں ان حالات پر تبصرہ ہے، اور چونکہ مشرکین کا مدینہ پر یہ آخری حملہ تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عرب کا آپ پر آخری حملہ، اب ہم ان پر حملہ کریں اور ان کے علاقوں میں جایا کریں گے، اور حقیقتاً ایسا ہوا کہ اس کے بعد کوئی بھی دشمن مدینہ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرت کی اصلاح کے اصول بیان کیے۔ انشاءاللہ اگلے پارے میں اس کو کنٹینیو کریں گے کہ وہ کیا ہے کہ اسلامی معاشرے کو کن اصولوں کی بنیاد پر یکجا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر دیکھیں گے کہ کیسے اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ اب جو جسے کہا جائے جب یہ جنگ ہو گئی اس کے بعد کسی کی ہمت ہی نہیں رہی کہ اب وہ مدینے پر حملہ کرے، مدینہ ایک سپر پاور قوت بن گئی، ایک بین الاقوامی جسے کہا جائے ماشاءاللہ مطلب مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے جب ایک دفعہ مسلمان ٹھوک جاتے ہیں نا، یہ دین کا جسے کہا جائے ایک خاصہ ہے کہ پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے جسے کہا جائے ذہن سازی، جب مسلمان ذہن سازی کے تیار ہو جاتے پھر شریعت سازی کی جاتی ہے، اور پھر معاشرت وجود میں آتی ہے، پھر ان کی اصلاح کا کام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان جو بھی احکامات ہم نے دیکھے، خاص کر سورہ احزاب میں دیکھے کہ کیسے منافقوں کی غداری ہے نا، ویسے موقع پر کافر ہمیشہ اور منافق ہمیشہ جسے کہا جائے مشکل حالات میں اپنا زاویہ ہی بدل لیتا ہے، اپنا رنگ ہی بدل لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت کا پہاڑ بنا دے اور ہمیشہ اپنے رب کی تابعداری، اس کی بڑائی اور اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ انشاءاللہ
قلب اور تزکیے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ کر اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش اور جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ صبر کے ساتھ ہر کام کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے، قرآن کے ذریعے سے دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے کیونکہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ رزق کی تنگی اور فراوانی اللہ کے ہاتھ میں، لہٰذا رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا، اپنے اندر کے خیر و شر کو پہچاننا ہے اور خیر کو ابھارنا ہے، اللہ کے چہرے کی دیدار کے لیے نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنا ہے، ان کا حق دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حکمت کی خوب خوب دعا مانگنی ہے، ہر طرح کی لہو الحدیث سے بچنا ہے، فتنوں کے دور میں صبر کرنا ہے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا بلکہ پست رکھنا ہے، اور کیا شرک سے بچنا ہے کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے۔ اگر ایک جگہ کا ماحول اللہ کی عبادت کے لیے سازگار نہیں تو پھر اس ماحول کو تبدیل کرنا ہے، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، لوگوں سے منہ پھیر کر بات کو نہیں کرنا، اللہ کے راستے میں خوب صدقہ و خیرات کرنا ہے، والدین کا شکر گزار بننا ہے، برائی سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے۔ جی مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے لیے دعا کر لی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی آپ کی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ تمام حاجات کو پورا کریں۔ اور آپ سے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے نا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو جو آپ سے کہتے ہیں، جو مجھ سے کہتے ہیں، ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پورا کرے، اور گلوبل سطح پر جو بھی ایک پینڈیمک کی سچویشن ہے، جو بھی کووڈ کی سچویشن ہے، یا کسی بھی بیماری کی شکل میں کوئی بھی مسلمان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کی پریشانی کو دور کر دے اور سب کو صحت یابی دے دے، اللہم آمین۔ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی فیلنگز آج کے پارے کے حساب سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کل انشاءاللہ سورہ الاحزاب کی کنٹینیویشن ہے، بہت ہی خوبصورت یہ جو سورت ہے، الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دے انشاءاللہ۔ جی سسٹر فریدہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، آپ پلیز کہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں اب ہدایت کے بارے میں، وہ آپ نے یہ بولا نا دا سیکنڈ پوائنٹ، جو یعنی کہ عقل اور اس کے بارے میں، تو اس سے پہلے یقین انسٹیٹیوٹ کی جو ہے ان میں ایک شیخ طاہر ہے، انہوں نے بہت اچھی بکلٹ لکھی ہے جو میں نے سب کے ساتھ شیئر بھی کی ہے، اینڈ انہوں نے ایک وہ پوائنٹ بتایا کہ یو آسک فار ہدایہ، but then you see you should always ask also Allahumma ahdini wa saddidni, oh Allah keep me steadfast upon it، یعنی کہ اس میں وہ اسٹڈی رکھنا، کیونکہ انہوں نے پھر ریفرنس دیا کہ one of the Sahaba question about this and he said it's like you're going on a straight path but you do not have, you see the path but you do not have the target، تو اس target کو attain کرنے کے لیے you ask for sadidni، so you have the arrow which can deviate، یعنی کہ جیسے آپ کی سراؤنڈنگ ہے، اس سراؤنڈنگ میں آپ کو ساری جو ہے جیسے گانے ہیں، موویز ہے، جیسے آپ نے سب کچھ بتایا کہ وہ the influence around it، so you have to not get distracted
سبحان اللہ. ہاں تو وہ بہت اچھی لگی, میں نے سوچا میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی یہ. تو بارک اللہ سسٹر فریدہ, بہت پاورفل دعا ہے یہ, اور آپ ضرور اس کو مانگا کیجیے. اللہم اہدینی وسددنی. اور الحمدللہ واقعی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی استقامت اور مسلسل جسے کہا جائے راستے پہ چلتا رہے. آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ بخاری میں ساتھ تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ میں سے ایک, مطلب آپ دیکھیے نا کہ جنگ میں, میدان جنگ میں ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں بتایا تھا یہ جہنمی ہے نا, مطلب ایک طرح سے. اور کی وجہ کیا تھی, صحابہ بڑے پریشان ہوئے, تو جنگ میں اتنی مطلب اس سے لڑ رہا ہے, اتنی مطلب جیسے بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے, اتنے لوگوں کو مار رہا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ جب اس کو زخم لگا تو اس کو برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر لیا. تو ہم میں سے پتہ نہیں چلتا, کبھی کبھی امتحان اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس وقت بہ جائیں. تو یہ سددنی اٹس ہیلپ فل کہ اللہ مجھے مطلب میرے میں تو طاقت ہی نہیں, جہاں تو نے مجھے ہدایت دی وہاں مجھے بس کنسسٹنسی جیسے ہوتا ہے نا, مسلسل آپ جمے رہے. تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. آپ سوچیں وہ اس دور کا میں بتا رہی ہوں جو کہ صحابہ میدان میں جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ واقعی, اور آج کل تو اتنی لاحول الحدیث ہے. آج ہم نے سورہ لقمان میں دیکھ لیا کس انداز سے اللہ اکبر آج جو میڈیا رول پلے کر رہا ہے, اسکولوں میں دیکھے, کالجز میں دیکھے, بچے کہاں محفوظ ہیں, کہیں بھی تو محفوظ نہیں ہے. کتنا لاحول الحدیث ہمارے بچوں کے کانوں میں جس نے کہا تھا جاتا جا رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے, بس اللہ تعالیٰ, ہم اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دے سکتے ہیں اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر فریدہ, بہت اچھی خوبصورت دعا تھی اور بہت الحمدللہ, بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آپ میں سے کوئی اور کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے؟ جی سسٹر. جی سسٹر فہمیدہ پلیز. جی اللہ, میں نے یہ ادھر جب سارا یہ پڑھا ہے تو میرے ذہن میں ایک اور بھی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم بھی مانگے, ہدایت بھی مانگے اور ساتھ حکمت بھی مانگے کہ کون سی بات کس وقت کرنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے اپنا کام لینا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے. کیونکہ جو یہ حضرت لقمان تھے یہ ایک غلام تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح علم دیا, حکمت دی, اور وہ سچے تھے اور ان کی سچائی کی وجہ سے ان کو بہت بڑا مقام ملا. کہ میں یہ پچھلے دنوں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ وہ جس کے ہاں ملازم تھے تو اس کا کوئی بہت بڑا باغ تھا, بہت بڑا کوئی امیر شخص تھا, تو وہ اس کے باقی کے نوکر جو تھے وہ سارا پھل کھا جاتے تھے, تو وہ ان کا نام کر دیتے تھے لقمان کا. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ بھی آپ ایسا کرتے ہو, تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ نا ہم سب کو نا پانی گرم پلائیں. تو گرم پانی پلا کے تو ان کو دوڑایا گیا. جب وہ دوڑے, سارے دوڑے, تو ان سب نے کیا کرنی شروع کر دی, تو انہوں نے بھی کیا کی. جب انہوں نے کیا کی تو اس کے اندر سے پھل نکلا اور ان کے اندر سے کچھ بھی نہ نکلا, یہ بھوکے تھے. تو وہ مالک بہت خوش ہوا, تو اس نے ان کو خزانوں کا مالک بنا دیا کہ تم سپرویژن کرو گے. اور اس طرح ان کا اللہ تعالیٰ نے مقام دینا تھا کیونکہ وہ سچے تھے, خالص تھے. تو پھر انہوں نے جس طرح اپنے بچوں کی وہ تربیت کی کہ ایک سارے دین کا خلاصہ ان چند باتوں میں نے بتا دیا. تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمیں اللہ ہمیں حکمت بھی دے, ہدایت کے ساتھ حکمت بھی دے کہ ہم فیصلہ بھی حکمت کے ساتھ کریں, اور کسی کو کچھ کہیں بھی تو اس میں حکمت ہو کہ اس کے دل میں کوئی بات اتر جائے. آمین آمین. بہت اہم بات ہے سسٹر فہمیدہ. باقی آج تو ویسے ہی لقمان کی جو حکمت بھری باتیں پیرنٹنگ کے لیے کتنی اہم ہے, اور خاص کر دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ کتنا زیادہ کہ اللہ پھر توحید کے ساتھ ساری ایمانیات پہ بھی کام کیا گیا, اور پھر کیسے اخلاقیات پہ بھی بات کیا گیا نا. یہی اگر میں اور آپ اس کو مطلب اس انداز سے موٹو بنائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ افیکٹو رہے گا. اور اس دعا کو واقعی اپنی زندگی میں شامل کریں, ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین. یہ جو حکم ہے نا, یہ حکم یہی ہے دراصل وسڈم, دانائی. اور میں نے آپ کو شروع میں اس میں تمید بانی تھی نا, اگر آپ کو یاد ہے کہ اگر عقل بہت زیادہ
زیادہ ایگزیجریٹ کر جائے تو انسان نعوذ باللہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے، اپنا ہی انا ربکم الاعلی ہو جاتا ہے کہ میں ہی نعوذ باللہ رب ہوں، اور انتہائی کم استعمال کرے تو مشرک بن جاتا ہے. اور اگر ان دونوں کے بٹوین استعمال کرے گا تو اس کے اندر وزڈم آئے گی، دانائی آئے گی، اس کے اندر حکمتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر وہی بیلنس دے دے. جی سسٹر وہی تھا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم یہی میں نے السلام. بات کرنی تھی جو آپ نے کیا نا کہ انسان کے اندر پھر دونوں چیزیں آپ نے بتائی، تو بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی ہم زندگی میں کام کریں تو اپنی عقل کو زیادہ استعمال کریں کہ انسان تھوڑی سی بھی بیوقوفی اگر کر جاتا ہے تو کہاں سے کہاں گر جاتا ہے. کتنی وہ صحابہ کا بھی ایک دفعہ جو پچھلی دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ پھر ان کی موت جو ہوئی وہ اس میں ہوئی، مطلب کہ جو ایک لڑکی اس نے پسند آ گئی تو انہوں نے جی کہا جی 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 کہ وہ جو آدمی تھا تو عربی. وہ جی ہے جی. نا. ہاں جی. تو یہی ہے کہ انسان کو اپنے لیے جب انسان جو بھی کام کرے ساتھ اپنے لیے یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ مجھے اس پہ قائم رکھنا، اس پہ ہم ثابت قدم رہیں جو بھی کام کریں. یہ جو عقل ہوتی ہے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے پتا ہے مجھے آتا ہے، وہ انسان وہ غلطیاں کر جاتا ہے جو اللہ کو نام پسند ہی نہیں ہے. تو وہ بیلنس اپنے تو میرے خیال میں کہ جو ہم سیکھتے ہیں تو تھوڑا بیلنس آنا شروع ہوتا ہے کہ ہم نے بولنا نہیں ہے. ہم نے دیکھا نا وہ آپ نے ایک بک پڑھائی تھی کہ کیا تھا اس کا نام، جس میں کہ کم جی باتیں باتونی نا، ہاں ڈونٹ بی چیٹر باکس. جی باتونی. وہی ہے کہ جس وقت ہم زیادہ وہ لیکچر میں چلے جاتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے منہ سے کیا نکلا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو وہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ پھر کہ اچھا بتانے کے لیے بھی وہ کوئی بات ایسے منہ سے نہ نکلے کہ کس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو. بیلنس رکھنا اپنے آپ میں، وہی بات کرنی ہے. جیسے بتایا کہ حکمت ہو اس میں، عقل دنائی. یہ ہمارا مذہب تو اتنا پیارا ہے نا، سبحان اللہ. کتنی اللہ تعالیٰ کی ہم نے نعمتیں اور رحمتوں کا سنا ہے پڑھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کون کون سی حکمت کے ساتھ یہ چیزیں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بغیر حکمت کے اللہ تعالیٰ نے نہ انسان کو بنایا، نہ زمین بنائی، نہ آسمان بنایا، نہ کوئی اور چیز بنائی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک بیلنس سے بنائی ہے. نہ یہ دیکھیں دین کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد مرد بنایا، عورت بنائی، بچے بنائے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حکمت ہے اور بیلنس ہے. دو چیزیں ہیں، حکمت اور بیلنس. یہ دونوں چیزیں اگر مطلب زندگی میں آ جائے، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں یہ دو چیزیں لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. بہت اچھی ساری تینوں صورتیں بہت زیادہ اچھی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہت اپنی چیزیں کھول کھول کے بتائی ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے. ہاں امین. بارک اللہ. سسٹر وہی تھا، تھوڑے سے پارے رہ گئے، اب تو 9 پارے رہ گئے اپنی. انشاءاللہ دیکھے پتہ نہیں چلتا، لیکن مجھے خود احساس ہو رہا تھا کہ ہمارا ٹوٹلی سیشن 1 آور لٹرلی 10 منٹس یا 106 یا 10، لیکن الحمدللہ مجھے اسپیشلی اور آپ سب کو ریمائنڈرز مل جاتے ہیں نا. اور میں کل سے اس بات پہ سوچ رہی ہوں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. میرے ذہن میں بس یہی آ رہی ہے. اور یقین کریں جب آپ سوچتے ہیں نا امتحان وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اب آپ نے ورک اور کرنا ہے تو امتحان بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے. تو بس یہ کہ انشاءاللہ ٹارگٹ بنائیے. انشاءاللہ آپ ابھی آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ جب سورہ زمر شروع ہوگی تو اس میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کتنی دفعہ پسلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے جب اللہ کی طرف رجوع کرتے 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 وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قلب سلیم بناتا ہے نا. تو اللہم انا نسألوک قلبا سلیما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کو سلامت کر دے. رمضان کی گھڑیاں ایک دوسرے کے لیے دعا کریے، اور جس انداز سے بھی ایک دوسرے کی خیر خواہی، اللہ تعالیٰ کی عبادت جس انداز سے بھی ہم سب کر سکتے ہیں کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جزاک اللہ خیر. آپ ساری بہنوں کا جو آلویز شیئرنگ کرتی ہیں، جو نہیں کرتی ان سب کا بھی جزاک اللہ خیر. تھوڑے سے پارے انشاءاللہ اگر آپ آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے تاکہ ایک طرح سے آپ کے لیے ریمائنڈر ہو. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا
منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك انشاءاللہ بإذن اللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.